بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 413 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ایک دم پلٹی اور روتی ہوئی محسن سے چمٹ گئی۔ اس نے محسن کے کندھے سے لگ کے رونا شروع کیا۔ نہیں، میں اکیلی رہ گئی ہوں، اس کے سوا کوئی سہارا تھا نہیں میرا، وہ میرا محافظ بھی تھا۔ اب تم محافظ بنو گے میرے؟ تم سہارا دو گے مجھے؟ بولو، چپ کیوں ہو؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ ناگ منی تو ڈکیت ہے، تو بدمعاش عورت ہے؟ مجھے محسن کی قابل رحم حالت پر بہت ہنسی آ رہی تھی، لیکن میں ضبط کرنے پر مجبور تھا۔ ناگمنی، ایسی باتیں مت کرو۔ محسن نے عقل سے کام لیتے ہوئے ایک بہت مشکل جذباتی منظر میں اپنا رول بڑی خوبی سے نبھایا۔ تم ہمارے ساتھ رہو گی، تم تو ایک بہادر عورت ہو، زندہ رہنا آتا ہے تمہیں، تم خود اپنا سہارا ہو۔ جو ہمارے دشمن تھے وہی اب تمہارے بھی دشمن ہیں، کیا تم ان سے بدلہ نہیں لوگی اپنے بھائی کے خون کا؟ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے محسن کے کندھے پر سر اٹھا کے چند گالیاں عبداللہ اینڈ سنز کو دیں، جو نہایت مردانہ فصاحت و بلاغت کا نمونہ تھی۔ محسن نے فوراً خود کو اس آتش فشاں قسم کی خطرناک عورت سے الگ کیا اور ایک گہری سانس لی۔ چلو اب ہمیں بتاؤ کہ تمہاری لانچ کہاں ہے، پہلے میں اپنے بھائی کو دیکھوں گی۔ اس نے آنسو پونچھ کر اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کو دیکھا اور چٹکی سے پکڑ کے کانچ کے ایک ذرہ کھینچ لیا۔ خون کا ایک اور قطرہ اس کی اجلی جلد پر چمکنے لگا۔ کیا کرو گی اسے دیکھ کر؟ تمہیں اور دکھ ہوگا۔ میں اس کو اپنے ساتھ لاؤں گی، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تم میری مدد نہیں کرو گے؟ دیکھو، مجھے اس کو دفن کرنا ہے، میں اس کی لاش کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اس نے سب کچھ کیا ہے میرے لیے، میں اتنا بھی نہ کروں اس کے لیے کہ ایک قبر ہی مل جائے اسے، سال کے سال میں پھول چڑھا سکوں؟ دیکھو ناگمنی، تمہاری اپنے بھائی کے لیے محبت اور عقیدت کے جذبات بہت قابل قدر ہیں، مگر جو تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں۔ اب تک جو بستی والے رات بھر گھروں میں دبکے رہے تھے وہاں جمع ہو چکے ہوں گے۔ ممکن ہے پولیس آ چکی ہو یا آنے والی ہو، اس خونی حاجی کے قاتل وہاں موجود ہو۔ بہر صورت وہ لاش تم کو نہیں مل سکتی، اس کے برعکس یہ ہو سکتا ہے کہ تم پکڑی جاؤ، تمہارے ساتھ ہم بھی پکڑے جائیں یا مارے جائیں۔ اس کے بعد قاتل تو بے فکر ہو جائیں گے کہ اب بدلہ لینے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ کیا تمہارے بھائی کی روح تمہاری اس غلطی پر خوش ہوگی؟ نہیں، اس کو زیادہ تسکین تب ملے گی جب تمہارے ہاتھوں اس کا قاتل جہنم رسید ہوگا۔ قبر تو اسے ضرور ملے گی، یہاں تمہارے ہاتھوں نہ ملی تو سرکاری اہلکار اسے دفن کر دیں گے۔ مٹی تو مٹی ہے، جسم کی مٹی کسی بھی زمین میں ملے، مٹی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رہی یاد تو وہ دل میں رہتی ہے، یاد کبھی مٹی نہیں ہوتی۔ تم سال کے سال کیا ہر روز یاد پر پھول چڑھاؤ، اس سے بھی بڑھ کر کچھ کہنا چاہو تو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے اور اس پر آخرت آسان کرے۔ تم اسے احسال ثواب کر سکتی ہو، اس کے بہت سے طریقے ہیں، اس کے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کرو۔ ایک یتیم کی پرورش، ایک مسجد کی تعمیر، ایک بستی میں کنواں، ایک گھر میں روشنی، دیکھی کہ یہ سارے کام تمہاری دسترس میں ہیں۔ ناگمنی غور سے سنتی رہی۔ ایسی باتیں اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوں گی، میں نے محسوس کیا کہ وہ متاثر ہوئی ہے۔ بوسی نے پھر اپنی ذانت کا ثبوت دیا اور جذبات کے اندھے صحرا میں اکیلی بے سمت بھٹکنے والی بے بس لڑکی کا ہمدرد بن کے اس کی دستگیری کی تھی اور اسے وہ راہ دکھائی تھی جو اس کے لیے امن و سکون اور عاقبت کی منزل کا نشان تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بوسی نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ ناگمنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی، پھر اس نے محسن کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ تم ساتھ دو گے میرا؟ مجھے ان سے بدلہ لینا ہے اور مجھے وہ سب کرنا ہے جو تم نے کہا۔ میری طرف ناگمنی کی پوچھ تھی، منہ پر ہاتھ رکھ کر میں نے انسی کو دبا لیا اور رابعہ کے کان میں کہا، مارا گیا یہ سالہ، کمبل چمٹ گیا ہے اب اسے۔ ابتدا بھی تو خود اسی کی طرف سے ہوئی تھی، رابعہ فکر مند ہو کے بولی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے غالباً وہ شیلا کے مرکزی کردار کے مقابل سائیڈ ہیروئن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایسا مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب مذاق کہاں رہا یہ بھائی محسن خان اچکن کے لیے تو وہ شعر یاد آتا ہے کہ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ میں نے کہا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ محسن نے گول گول آنکھیں گھما کر مجھے گھورا اور ناگمنی کے ہاتھ الگ کیے۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اب چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سراغ رساں یا قاتل ہمیں تلاش کرتے ہوئے آ جائیں، ہم کو نکل جانا چاہیے۔ رابعہ تم چلو ناگمنی کے ساتھ۔ محسن نے اپنی گلو خلاصی کرا لی۔ ناگمنی نے رابعہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک جیسے لباس میں ایک ساتھ چلتی ہوئی وہ سگی بہنوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ تو نے ایک بات دیکھی؟ محسن بولا، میری گناہگار آنکھیں تو بہت کچھ دیکھ رہی ہیں، میں نے آپ بھر کر کہا۔ رابعہ اور ناگمنی کی صورت میں بھی کتنی مماثلت ہے۔ محسن نے کہا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ واقعی تو نے بھی غور کیا؟ اس کا مطلب ہے آپ پہلے ہی غور فرما چکے ہیں۔ محسن بولا، ہاں میں تو اسی وقت چونکا تھا جب میں نے رابعہ کو اس لباس میں دیکھا تھا، اور جب ناگمنی کھانا لے کر آئی تھی میں نے کہا پھر تو میری مدد کر سکتا ہے، اسے بھی بھرتی کر لے، ایک محبوبہ، ایک ایڈیشنل محبوبہ یا قائم مقام محبوبہ۔
جیسے ہر محکمے میں سیکریٹری کے ساتھ ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے انہیں فرائض کی انجام دہی کے لیے، اور جب سیکریٹری نہ ہو تو کام چلاتا ہے۔ اب یہ رابعہ تو ادھر ادھر ہوتی ہی رہتی ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں ناگ منی تیرے دردے پہلے رابعہ کے لیے ایک ایڈیشنل سکندر کا انتظام کر دے۔ میں نے بنا کر کہا، بلکہ اس سے بھی پہلے شیلا کے لیے ایک قائم مقام شوہر کا، اپنے جیسا، جو تیری عدم موجودگی میں، یار یہ کیا مصیبت پڑ گئی میرے گلے۔ ایک تو میں ہوں اتنا ہینڈسم اور مردانہ وجاہت کا ایکسپورٹ کوالٹی نمونہ۔ محسن نے کہا، بس تو اسے بھی خدا کی دین سمجھیے۔ میں نے کہا، مجھے سخت اندیشہ لاحق ہے کہ یہ لڑکی میرے عشق میں مبتلا ہو جائے گی، شاید ہو چکی ہے، اور عشق ناقابل علاج مرض۔ میں اسے کیسے سمجھاؤں گا کہ میں باقاعدہ شوہر ہوں، بیوی بچے والا۔ بیوی تو خیر وہ ہے، مگر بچے کی فکر کر، وہ تجھ کو سرے عام ماما جی کہتا ہے۔ میں نے کہا، یار میں ایک بزدل آدمی ہوں، تیری طرح مقابلہ نہیں کر سکتا ہر سم سے جلکار کا۔ تو نے نازک عشق کو پسپا کیا اور اس طوفان کو غالب کی طرف موڑ دیا۔ پھر مونی پاگل بگولے کی طرح نازل ہوئی تھی، اس کی لپیٹ میں شیخ صاحب آ گئے، اور تیری خوش قسمتی یہ رہی کہ رابعہ کبھی بدگمان نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی، اس میں یہ صلاحیت ہے ہی نہیں تھی، مگر اب ہماری محبت بدگمانیوں سے بالا تر ہے۔ میں نے کہا، مگر شیلا تو ایسی نہیں ہے نا یار، وہ عام سی لڑکی اور عام سی بیوی ہے، اس کے کانوں میں بھنک بھی پڑ گئی، اسے کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ ابھی تو یہ ایک ضرورت کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا، اس لڑکی کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو وہ پولیس کو مطلوب ہوگی، اور اس کے ساتھ پولیس کے عوض پرست سفاک بیڑیے کس قسم کا سلوک کریں گے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنی سابقہ زندگی میں وہ مجرم تھی تو ظاہر ہے اسے بھی مجبوری یہ حالات نے غلط راستوں پر ڈالا، وہ شوقیہ ڈکیت نہیں بنی ہوگی۔ پولیس کے ہاتھوں میں پڑ کر تو وہ ڈکیتی ہی نہیں، عصمت فروشی بھی کرنے لگے گی۔ ان کا طریقہ ہی ایسا ہے کہ وہ چھوٹے مجرم کو بڑا مجرم بنا دیتے ہیں۔ ہم اسے ساتھ رکھیں گے اگر ضروری ہوا، یا اگر اس نے چاہا تو۔ میں نے کہا، زبردستی ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ جانا چاہے گی تو اسے کون روکے گا؟ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہے ہماری لانچ۔ ناگ منی نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، کیا تجھے کوئی لانچ نظر آ رہی ہے؟ ذرا نیچے تشریف لائیے، رابعہ نے کہا۔ میں نے اور محسن نے چٹان کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور نیچے ریت پر اترے۔ پھر میں نے وہ لانچ دیکھی جو چٹان کے عین نیچے سائے میں پوشیدہ تھی۔ اسے لانچ کہنا بھی غلط تھا، یہ ایک چھوٹی سی موٹر بوٹ تھی جس میں ڈیزل انجن لگا ہوا تھا، وہ انجن جو اٹھا کے پتوار کے ساتھ کشتی کے کنارے پر رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا یہ چلتی بھی ہے؟ میں نے کہا، میرا مقصد ہرگز اس کا تمسخر اڑانا نہیں تھا۔ موٹر بوٹ کی خستہ حالی سے ایسا ہی لگتا تھا کہ مدت سے وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ مجھے کیا معلوم، چلانے والے چلاتے ہی تھے۔ ناگ منی نے خفگی سے کہا، اس کی کوئی چابی وغیرہ؟ میں نے سر کھجا کے کہا، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، میں نے کہا، اور چھلانگ مار کے ایک اور چٹان پر گیا۔ پانی کی ایک لہر پتھر سے ٹکرائی اور بوچھاڑ میرے چہرے تک آئی۔ محسن میرے پیچھے آیا اور ہم دونوں پانی میں اتر گئے۔ چند منٹ کا فاصلہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے اور چٹانوں کا سہارا لے کر طے کیا۔ ہم موٹر بوٹ میں اترے تو اوپر کو لینے کے باوجود ہماری شلواروں کے پائنچے اور قمیصوں کے دامن پانی سے بھیگ چکے تھے۔ کیا آپ اسے سٹارٹ کر لیں گے؟ محسن نے کہا، اور سٹارٹ کر لیا تو چلا لیں گے، اور چلا لیا تو کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا، بہت کچھ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کتے کی دم سیدھی نہیں ہو سکتی اور اونٹ کی کوئی کل۔ پہلے تو چیک کرو ڈیزل ہے یا نہیں، پھر آئل وغیرہ۔ میں نے کسی ماہر مکینک کی طرح کہا، میں اس کے انجن پر غور کرتا ہوں کہ اسے بھی کار کے انجن کی طرح ہارڈ وائر کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ڈائریکٹ اگنیشن۔ محسن نے اور میں نے صرف 10 منٹ میں ثابت کیا کہ عقل واقعی بین سے بڑی ہوتی ہے۔ اسی اور میری مشترکہ کوشش سے انجن سٹارٹ ہو گیا۔ کم آن لیڈیز، ایس ناگ منی اپنے بحری سفر پر روانہ ہونے والی ہے، محسن نے اعلان کیا۔ خواتین نے ایک دوسرے کی طرف، پھر پانی کی طرف اور اپنے ملبوس کی طرف دیکھا۔ پانی میں قدم رکھے بغیر وہ موٹر بوٹ تک نہیں آ سکتی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے خاف غرارے بھی اوپر کر لیں یا پھر خود کو ہماری تحویل میں دے دیں اور ہم انہیں ڈھو کر کشتی تک لائیں۔ انہوں نے دوسری صورتحال کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک بار پھر محسن کے لیے جذباتی خلفشار کے اسباب پیدا ہوئے جب ناگ منی اس پر پیرے تسمہ پا کی طرح سوار ہو گئی۔ اسے محسن کے کندھوں پر سواری کی، اس طرح کے دونوں پاؤں آگے رہیں اور وہ محسن کا سر تھامے رہے۔ در حقیقت اس نے دونوں بازو محسن کی گردن میں خمائل رکھے۔ میں نے رابعہ کو خاصی شریفانہ طریقے سے گود میں اٹھا لیا تھا، پھر بھی وہ شرمائی۔ اس کے برعکس ناگ منی سے زیادہ محسن شرمایا۔ ناگ منی کو کشتی میں اتارنے کے بعد اس نے زیر لب کہا، لعنت ہے۔ کیا کہا؟ میں نے زور سے کہا، پھر کہنا۔ جی کچھ نہیں، کہتے تو وہ الو کے پٹے شاعر ہے کہ گل بدن، گونچا دہن، شیریں سخن، ناگ منی، یہ سب صفات ہیں۔ محسن دانت پیس کے رابعہ سے مخاطب ہو گیا۔ ناگ منی کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ دھو رہی تھی۔ اب میں ناخدا کے فرائض سنبھالتا ہوں،
تم خدا کو یاد کرو، میں نے کہا، اور محسن کو اشارہ کیا کہ کشتی کھول دیں۔ محسن اس رسی کو کھول دیا جو ایک چٹان کے نوکیلے کونے سے لپٹی ہوئی تھی۔ موٹر بوٹ چلانے کا کچھ تجربہ بہت پرانا تھا۔ اپنے قیام انگلستان کے دوران میں ہم میں ایک ٹیم تھے جو انگلش چینل میں کشتی رانی کے مقابلوں میں شریک ہوتے تھے۔ صرف ایک بار ہم تیسرے نمبر پر رہے، ورنہ عموماً پیچھے سے ہمارا نمبر دوسرا تیسرا رہتا تھا۔ اس میں ہر قسم کی کشتی سے واسطہ پڑتا تھا۔ اصل مقصد ہمیشہ کچھ اور ہوتا تھا، تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے۔ ہر ریس میں ہماری پارٹنر بدل جاتی تھی۔ ہمارا مقصد ہمیشہ انگریزوں کی ریس خراب کرنا رہا، ریس جیتنا نہیں۔ کچھ تجربہ حالیہ واقعات کا نتیجہ تھا۔ میں نے کریم بلوچ کو لانچ چلاتے دیکھا تھا اور اس نے فطری تجسس کے باعث سوالات بھی کیے تھے۔ اب میں نے نیویگیشن سنبھالی تو ابتدا میں مجھ سے وہی غلطیاں سرزد ہوئیں جو اناڑی ڈرائیور کرتا ہے، لیکن میں نے موٹر بوٹ کا توازن قائم رکھا۔ چٹانوں سے دور آ کر میں نے رفتار میں اضافہ کیا تو موٹر بوٹ لہرا کے بے قابو ہونے لگی۔ میں زگ زیگ بھی چلا سکتا ہوں۔ میں نے رفتار کم کرنے کے بعد دانت نکال کے محسن سے کہا، اچھا؟ محسن نے تنزن کہا، غوطہ کتنا گہرا مار سکتے ہیں آپ موٹر بوٹ کے ساتھ؟ میری اس ملائی کہتی ہے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اور اگر کسی ویل نے ہمیں نوش نہ کیا یا سمندری تھانے داروں نے نہ پکڑا تو ہم کی ماڑی میں اپنی لانچ تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، امکانات تو لامحدود ہیں۔ ابھی حاجی عبداللہ اکیڈمی آبدوز کے ساتھ نمودار ہو اور ہم پر میزائل مارے یا چاند بھائی آ جائیں کہ بھائی خوب ملے، کہاں تھے رات؟ اور یہ کہ آپ ہمیں سمندر کے نیچے کی طلسماتی دنیا دکھانے لے جائیں۔ محسن ذرا ادھر آؤ، ناگمنی نے آواز دے کر کہا۔ محسن اچھل پڑا، نام بھی معلوم ہو گیا میرا؟ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، یہ سب تیری کبھی نہ ہونے والی جورو کی شرارت ہے۔ محسن بولا اور ناگمنی کے پاس چلا گیا۔ ناگمنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ رابعہ ہنستی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ تم نے اس سے بھی پوچھا نام؟ میں نے کہا، ہاں، ابھی تک تو تعارف کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، یا یوں سمجھو کہ موقع نہیں ملا تھا۔ رابعہ نے کہا، میرا اپنا اور سب کا نام پتہ ولدیت سب درست بتا دیے نا، جب وہ ساتھ ہے تو اس سے کچھ چھپانے کا فائدہ؟ رابعہ نے چین بچی ہو کے کہا، اس سے بھی کچھ پوچھا؟ اصلی نام؟ بس نام ہی بتایا ہے ابھی تو۔ رابعہ بولی، یہ شیش ناگ تو گویا تخلص تھا۔ رابعہ نے کہا، جیسے شاعری کے پیشے میں ہوتا ہے۔ بھائی کا نام مراد بخش تھا، خود اس کا نام گل بانو۔ وہ ہنسی۔ محسن کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ ابھی تک اس کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔ میں نے کہہ دیا کہ کیسے ہوتی، تم جیسی کوئی لڑکی جو نہیں ملی اسے۔ مروا دیا اس غریب کو۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ مارا، بس میں چنگاری پھینک دی۔ معلوم ہے تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی تھی وہ؟ مجھے تو سخت اشتیاق ہے مس ناگمنی کے تبصرے کا۔ کہتی تھی کہ یہ مرد جو مونچھیں بھی صاف کر دیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، مونچھیں تو زیور ہوتی ہیں مرد کا، تو پھر اس کٹاری مونچھوں والے سے کیوں کہا تھا کہ میں تو شادی کروں گی کسی مرد سے؟ میں نے جل بھن کر کہا، محسن کو دیکھو کتنا مظلوم نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رابعہ نے ہنستے ہوئے کہا، یعنی ہے نہیں؟ میں نے کہا، تمہاری یہ مس ناگمنی کیا اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی آج کے دن تک؟ اور یہ بھی خوب ہے کہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے آپ کس قدر جذباتی ہو رہی تھی اپنے بھیا کے بارے میں، اتنی سی دیر میں موڈ بدل کر رومانٹک بھی ہو گیا۔ خیر اب ایسا بھی نہیں ہے، وہ بیچاری اپنے آپ کو ہمارے درمیان ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رابعہ بولی، اسے سارے کی ضرورت تو ہے نا، اور عورت بیچاری میں نے کہا، ویسے ہے بہت ہمت والی لڑکی، اتنا بڑا سانیہ گزر گیا اس پر۔ میں نے یوں پوچھا کہ تمہارے دوست عزیز رشتہ دار کوئی تو ہوں گے؟ کہنے لگی، ڈکیت کا دوست کون ہوتا ہے، سبھی دشمن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے تو میں بھائی کے ساتھ زمانے میں کیوں خوار پھرتی؟ اس کو دورہ غم تھا، ایک یہ کہ میرا گھر آباد نہ ہوا، وہ چاہتا تھا کہ میری شادی ہو کسی شریف آدمی سے جہاں میں گھر کی چار دیواری میں شرافت کی زندگی گزاروں اور محفوظ رہوں، مگر شریف آدمی مانگتے ہیں شریف زادی۔ میں نے کہا، پیسہ تو کم نہیں ہوگا اس کے پاس، شریف آدمی خرید کیوں نہیں لیا اس نے؟ ناگمنی کہنے لگی، ہاں اچھے لڑکے بکاؤ بھی تو ہوتے ہیں، مگر کسی ڈاکو کی بہن کے لیے نہیں۔ دوسرا غم یہ تھا اسے کہ بعد میں میرا کیا بنے گا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ڈاکو کی زندگی تو ادھار پر چلتی ہے، وہ تقدیر سے ایک ایک دن ادھار لیتا جاتا ہے اور آنے والے دن پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کے سب ساتھی ڈاکو تھے، ان پر وہ بالکل اعتماد نہیں کرتا تھا۔ معلوم ہے جب حملہ ہوا تو اس نے بہن سے کیا کہا تھا؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ رابعہ نے کہا، اس نے کہا تھا کہ ناگمنی، مجھے کچھ ہو جائے تو ان کے ساتھ نکل جانا، یہ کام کچھ بھی کرتے ہوں، لیکن یہ ہیں شریف اور خاندانی لوگ، شرافت تو چہروں پر نظر آ جاتی ہے، یہ تیری حفاظت کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کی موت کا منظر یاد آیا، شاید اس لیے وہ بہت بے چین تھا اور مصر تھا کہ ہم نکل جائیں۔ وہ خود بھی اگر چاہتا تو ہمارے ساتھ آ سکتا تھا، مگر اس نے ہمارے سب خطرات مول لے لیے تھے اور اس راستے کی آخری وقت تک نگرانی کرتا رہا تھا جس پر چل کے بہن کو عافیت اور تحفظ کی ضمانت ملتی تھی۔
وہ مطمئن تھا اور پر اعتماد تھا کہ ہم اسی طرح سب کے سامنے جائیں گے۔ رابعہ نے اچانک سوال کر دیا، اس طرح کا مطلب؟ میں نے بے خیالی میں کہا، یوں میرا مطلب ہے دوپٹہ تک نہیں، سب احساس کی بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے خود کو میم فرض کر لو۔ میں نے کہا، جب وہ ہم کالے غیر مہذب دیسی لوگوں کے درمیان ہوتی ہیں تو انہیں سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں، بھوکی نظروں سے اور بے شرمی سے، مگر وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایکسپوز تو وہ خود ہوتے ہیں۔ تم باہر سے چلو نا تاکہ کوئی نہ دیکھے۔ مجھے کون سا شوق ہے تمہاری نمائش کا، میں نے کہا، اور کماڑی کے سائل کو دیکھنے کا۔ اب ذرا تم لوگ ناگ منی کی دل جوئی اور اشک شوئی کرو، محسن کو یہاں بھیج دو تاکہ میری کچھ مدد کرے۔ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کس سم سے داخل ہو سکتے ہیں۔ محسن روتا بسورتا آیا، شارجہ رابعہ نے مروا دیا مجھے۔ میں نے اسے ڈانٹا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اب بھول گیا وہ وقت جب ہفتے کے 7 دن 7 مختلف لڑکیوں کو ڈیٹ دیتے تھے؟ اب ایک لڑکی نہیں سنبھالی جاتی؟ اگر تو اس کو جذباتی سہارا فراہم کرنے کے لیے اور اس میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا ناٹک کر لے گا تو کون سا تیری وفا پر حرف آ جائے گا؟ اسے محبت کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پوری کرنا ایک جان بچانے کے مترادف ہے، اس کا اجر ہے۔ مگر وہ بہت خطرناک چیز ہے، نازوں کا زیادہ خونخوار اور بے باک ایڈیشن۔ وہ غالب کے ساتھ دل لگی میں دول دپا کر لیتی ہے، بتا رہی تھی کہ اب تک 7 قتل کر چکی ہے، وہ 8واں بھی کر سکتی ہے کل، جب معلوم ہوگا کہ میں اسے محبت کے نام پر دھوکہ دے رہا تھا۔ محسن بولا، ہمیں کل کی کل دیکھی جائے گی۔ میں نے کہا، قتل بھی مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن تو بالکل فکر مت کر، اس نے شیلا کو بیوہ کیا تو میں اسے بیوہ کر دوں گا جب بھی یہ بیوی بنی، یعنی میں چڑھ جاؤں سولی پر، ابھی تو رام بلی کریں گے۔ محسن نے جل کے کہا، مجھے کچھ مشورہ دے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی موٹر بوٹ میں چکر لگا کے اپنی لانچ کو تلاش کرے کہ کہیں لنگر انداز ہو جائیں، پھر ہم میں سے ایک جائے۔ میں نے کہا، ہم سب نہیں جا سکتے۔ محسن سوچ کے بولا، نہیں، سب کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔ خواتین نہ صرف یہ کہ خوبصورت ہیں بلکہ ان کا حسن جامے سے باہر ہوا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اگر کچھ کرنسی ہاتھ میں ہوتی تو کوئی دوسری کشتی کرائے پر حاصل کر لیتے یا ان کے لیے ملفوف ہونے کا بندوبست کرتے۔ یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اب ہماری لانچ کہاں ہے، سارا بندرگاہ کا علاقہ دیکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا، نہیں، کریم بلوچ احمق نہیں ہے کہ بیچ میں گھس کر کھڑا ہو جائے۔ محسن بولا، وہ اس طرف نہیں تو پھر دوسری طرف ہوگا، چل پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی موٹر بوٹ میں جاتے ہیں۔ میں نے کہا، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی میلا کپڑا یا چادر وغیرہ؟ ایک بستر لپٹا ہوا پڑا ہے، شاید چادر ہو اس میں۔ محسن نے کہا، بس تو یار ان کو لپیٹ دے کسی طرح، چادر نہ ملے تو بستر میں سے روئی نکال دے، اوپر نیچے کا حصہ الگ کر، اور انہیں دے کہ اوڑھ کر بیٹھ جائیں، منہ سر لپیٹ کر لیٹ جائیں اس طرح کہ کوئی نہ دیکھے۔ ہم تو اس لباس میں بالکل غیر نمایاں ہیں۔ میں نے کہا، محسن نے خواتین کے حسن و شباب کو بہت جلد بد نمائی کے پردے میں چھپا دیا۔ وہ تابانی جمال جس پر نگاہ نہ ٹھہرتی تھی یوں دھندلا گئی جیسے کوئی ایک خوبصورت تصویر کو اخباری کاغذ میں لپیٹ دے۔ محسن کی ہدایت کے مطابق وہ بڑے بڑے 4 خانے والے بستر کے میلے کپڑے اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اب میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، میری ساری توجہ موٹر بوٹ کو با حفاظت اس علاقے کی سمندری ٹریفک سے گزارنے پر مرتکز تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی دوسری کشتی یا لانچ سے تصادم ہو تو ہنگامہ بڑھے اور کوئی قانونی پیچیدگی پیدا ہو۔ میری پوزیشن شہر کے رش میں ایک مسروقہ کار چلانے والے سے مختلف نہ تھی۔ میں نے بحری جہازوں، اسٹیمروں، لانچوں، فشنگ ٹرالروں اور کشتیوں کے جمع غفیر پر نظر رکھی۔ اسی دوران بہت سی کشتیاں اور موٹر بوٹس میرے قریب سے گزری، لیکن کسی نے بھی مجھے درخورے اعتنا نہیں سمجھا۔ وہاں کسی کو بھی فرصت نہ تھی کہ آتے جاتے لوگوں کے چہرے دیکھے۔ یہ سب چہرے بھی ایک سے تھے اور ان کے معمولات بھی مختلف نہ تھے۔ ایک کشتی لہراتی ہوئی میرے اتنے قریب سے گزری کہ دونوں کے درمیان چند انچ کا فاصلہ بھی نہیں رہا۔